بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھی، یا یوں کہیے کہ جوانی کی دہلیز پر پہلا قدم رکھ رہی تھی، جب میرے والدین عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب میرے والد ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر چکے تھے، اور اب ان کا خیال تھا کہ ساری زندگی کی ذمہ داریوں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، انسان دنیا میں جتنا بھی محنت کرے، آخر میں ایک وقت آتا ہے جب اسے بس سکون چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سکون اللہ کے در پر سجدہ کر کے ہی نصیب ہوتا ہے۔ شاید اسی سکون کی تلاش میں وہ اور میری ماں عمرے پر جانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تھے۔ میرے والد صاحب کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ایک عام موچی تھے جو سارا دن جوتے سلائی کرتے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے مگر زبان پر کبھی شکوہ نہ آتا تھا۔ میرے والد کہتے تھے کہ وہ ہمیں بھی یہی درس دیتے تھے کہ انسان پر جتنا بھی برا وقت کیوں نہ آئے، مگر صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جس حال میں بھی رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ غربت کے باوجود میرے دادا نے میرے والد کی تعلیم کا سلسلہ کبھی بھی نہیں روکا تھا، اور یہی چیز میرے والد کی زندگی میں ایک نیا موڑ ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے بچپن سے ہی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے حالات بدلیں گے اور اپنے بچوں کو وہ زندگی دیں گے جس کے وہ خود کبھی خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ دن رات کی سخت محنت کے بعد آخر کار میرے والد صاحب نے اپنی ڈگری مکمل کی اور ایک اچھی پوسٹ پر وہ سرکاری ملازم بن گئے۔ سرکاری نوکری اور ایمانداری نے ان کی قسمت بدل دی تھی۔ وہ ایک بہتر زندگی کے مستحق تھے، اور اپنی مسلسل جدوجہد سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مگر پکا 2 کمروں کا گھر خرید لیا تھا۔ وہ اکثر اس گھر کو فخر سے دیکھتے اور کہتے، یہ صرف اینٹوں کا مکان نہیں، میرے خوابوں کی تعبیر ہے، میری بیٹی کے محفوظ کل کی ضمانت ہے۔ میرے والد نے کبھی بھی بیٹے کی چاہت نہیں کی تھی۔ وہ ایک باشعور انسان تھے جن کے لیے بیٹی ایک نعمت سے کم نہ تھی۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں میرے تایا کا خاندان بھی شامل تھا، مگر ان کے حالات اب بھی اتنے بہتر نہیں ہو سکے تھے۔ وہ گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان چلاتے تھے، جہاں گھی، چینی، دالیں اور روزمرہ کے عام استعمال کی چیزیں بکتی تھیں۔ گزر بسر مشکل تھی، مگر میرے تایا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قائل نہ تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، فروا اور جاوید۔ فروا مجھ سے 1 سال بڑی تھی اور جاوید میری ہی عمر کا تھا۔ ہم تینوں بچپن سے اکٹھے کھیلتے، ہنستے اور کئی خواب بنتے تھے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جاوید کے دل میں میرے لیے کوئی اور ہی خواب پل رہا تھا۔ جب میں بہت چھوٹی تھی، تقریباً 6-7 سال کی، تو میرے تایا نے میرے والد سے جاوید کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ میرے والد نے صاف منع تو نہیں کیا تھا، مگر حامی بھی نہیں بھری تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے، بچوں کے فیصلے بچوں کے بڑے ہونے پر ہی اچھے لگتے ہیں، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، بچے ابھی کافی چھوٹے ہیں۔ مگر شاید تایا اور جاوید نے اپنی طرف سے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ان کی ہی ہوں، اور میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہونے لگی، مجھے تائی کے رویے میں ایک عجیب سا حق جتانے والا انداز محسوس ہونے لگا۔ وہ آئے دن ہمارے گھر آتیں، کبھی میری ماں کی مدد کا بہانہ کرتیں، کبھی چائے پر بیٹھ جاتیں، مگر اکثر ان کی نظریں بس مجھ پر ہی ٹکی ہوتی تھیں۔ وہ مجھے کبھی کچھ خاص نظروں سے دیکھتیں، کبھی دبے دبے لفظوں میں مجھے جاوید کے حوالے سے چھیڑتیں، اور کبھی میرے والد سے ایسے سوالات کرتیں جیسے وہ یہ باور کروانا چاہ رہی ہوں کہ میں ان کے بیٹے کی ہونے جا رہی ہوں۔ میرے والد اس سب پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ابھی یہ سب وقت سے پہلے کی باتیں تھیں، مگر میری ماں کو یہ سب محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر والد سے کہتیں، بچوں کے رشتے کھیل تماشا نہیں ہوتے، تمہیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ بھائی صاحب کے حالات تم دیکھ ہی رہے ہو، جاوید میں بھی کوئی خاص قابلیت نہیں، نہ ہی وہ پڑھائی میں آگے بڑھا، بس دکان پر بیٹھنا ہی اس کی زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ ہماری بیٹی کے نصیب کا فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میرے والد ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتے، فکر مت کرو، میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، مجھے حنا سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے تھے۔ جیسے جیسے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے، تایا کا رویہ بدلنے لگا۔ تایا اور تائی کے رویے میں عجیب سی بے چینی آتی جا رہی تھی، جیسے وہ ڈر رہے ہوں کہ ہم کہیں ان کا مان توڑ نہ دیں، کہیں میرے والد مجھے کسی اور گھر میں بیاہنے کا نہ سوچنے لگیں۔ اور پھر اس وقت سب کچھ واضح ہونے لگا جب تائی کا رویہ مزید بدل گیا۔ وہ مجھ پر زیادہ سخت ہونے لگیں، کبھی میرے کپڑوں پر تنقید کرتیں، کبھی میری باتوں میں نقص نکالتیں،
کبھی فروا کو میرے خلاف بھڑکاتیں۔ جاوید بھی عجیب رویہ اختیار کرنے لگا تھا، جیسے وہ مجھ پر ایک حق جتانا چاہتا ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اس کی ہی ہونے والی ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی کے فیصلے کا حصہ بن رہی تھی، مگر مجھ سے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اب ہم ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ دادی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ ہمارا گھر بابا کی تنخواہ پر چل رہا تھا۔ ماہانہ تنخواہ آتی تو وہ مہینے کے راشن ڈلوا دیتے اور پھر باقی کے اخراجات بھی پورے کرتے۔ گھر اچھے سے چل رہا تھا جب میرے والدین کا اچانک ویزا لگ گیا اور وہ عمرے کے لیے چلے گئے۔ میں انہیں دن رات یاد کرتی اور ان کے آنے کی تیاری کرتی رہتی۔ کبھی کوئی چیز بنا کر رکھتی، کبھی کوئی۔ بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار تھا مجھے اور دادی کو۔ پھر جب عمرے کے بعد میرے والدین کی واپسی کا وقت آیا تو اچانک یہ خبر آئی کہ ان کا ایک المناک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر ہم سب پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، جیسے کسی نے ایک لمحے میں میری ساری دنیا اجاڑ دی ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل سے روشنی چھین لی ہو، جیسے میں ایک اندھیری کھائی میں گر رہی ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ گھر میں ہر طرف سوگ کا عالم تھا۔ محلے کی عورتیں آ کر ماں کے لیے روتیں، مگر میں خاموش بیٹھی بس اپنے والدین کی تصویر کو تکتی رہتی۔ میں نے کئی دنوں تک خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ شاید یہ سب بس ایک بھیانک خواب ہے، شاید میں کسی دن جاگوں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت اتنی سنگ دل تھی کہ وہ مجھے ہر لمحے اپنی گرفت میں لیے جا رہی تھی۔ میری دادی میرے ساتھ تھیں، وہ بھی صدمے سے نڈھال تھیں، مگر پھر بھی وہ مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں ان کے گلے لگ کر بہت روتی، مگر وہ خود بھی اتنی بے بس تھیں کہ مجھے کیا تسلی دیتی۔ میں دن رات بس اپنے والدین کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ہر وقت آنکھوں کے سامنے والد کا وہ چہرہ گھومتا جو ہمیشہ شفقت بھری مسکراہٹ لیے ہوتا تھا۔ ماں کی وہ باتیں یاد آتیں جو ہر وقت میرے دل کو سکون دیتی تھیں، مگر اب وہی باتیں میرے دل کو چیرنے لگتی تھیں۔ کھانا پینا تو جیسے میں بھول ہی گئی تھی۔ میں بس ایک سائے کی طرح گھر میں گھومتی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کوئی شکایت کرتی، بس ایک پتھر کی مورتی بنی رہتی۔ 15-20 دن گزر گئے، مگر میرا دل اب بھی اسی درد کی قید میں تھا۔ میں دن میں کئی بار دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے میرے والدین کسی لمحے آ کر کہیں گے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، دیکھو ہم زندہ ہیں، تم ہمیں بھول کیسے سکتی ہو؟ مگر حقیقت کبھی کسی کے خوابوں کی طرح حسین نہیں ہوتی۔ میں نے ہر دن ایک نئے درد کے ساتھ گزارا۔ دادی بار بار مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتی، مجھے بہلانے کی کوشش کرتی، مگر وہ خود بھی اتنے بڑے صدمے میں تھیں کہ زیادہ دیر خود کو بھی سنبھال نہیں پاتی تھیں۔ پھر ایک رات اچانک دادی کو بخار نے آ گھیرا۔ میں ابھی اپنے والدین کے غم سے نکلی بھی نہ تھی کہ دادی کی فکر مجھے ستانے لگی۔ وہ میرے لیے آخری سہارا تھیں اور اب وہ بھی بیمار ہو گئی تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھی رہتی، ان کا ہاتھ تھامے، ہر پل یہ دعا کرتی کہ اللہ انہیں صحت دے دے، انہیں مجھ سے نہ چھینے۔ میں ان کے بغیر کیا کروں گی؟ گھر کے حالات پہلے ہی خراب تھے اور اب دادی کی بیماری نے ہمیں مزید بے یار و مددگار کر دیا تھا۔ میں نے محلے کی کچھ عورتوں سے مدد کے لیے کہا، مگر کسی نے بھی خاص توجہ نہ دی۔ سب کے اپنے اپنے مسئلے تھے، سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ کسی کو ایک یتیم لڑکی اور اس کی بیمار دادی کی پریشانیوں سے کیا لینا دینا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ دادی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کے لیے دوا لے آؤں، مگر گھر میں پیسہ بھی نہیں تھا اور محلے میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو ہماری مدد کر سکے۔ پھر ایک رات جب دادی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، میں ہمت کر کے تایا کے گھر گئی۔ میرے قدم لرز رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی دادی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور تھوڑی دیر بعد تائی دروازے پر آئیں۔ میں نے ان سے کہا، تائی، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، دادی بیمار ہیں اور میں اکیلی ان کا خیال نہیں رکھ پا رہی۔ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، دادی کی طبیعت جب تک بہتر نہیں ہو جاتی۔ لیکن میری بات سنتے ہی تائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایسے چونکیں جیسے میں نے ان سے کوئی بہت بڑی رقم مانگ لی ہو، جیسے میں کوئی ناممکن چیز طلب کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی ہمدردی تھی، نہ کوئی نرمی، بس ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، یہ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے ہم تمہیں اور تمہاری دادی کو یہاں رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے مسئلے کم ہیں جو تم اور یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں پل بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح بات کریں گی۔
میں تو یہ امید لے کر آئی تھی کہ شاید وہ میری دادی کی حالت دیکھ کر ترس کھا لیں گی، ہمیں کچھ دن اپنے ساتھ رکھ لیں گی، مگر ان کی باتوں میں تو جیسے کوئی ہمدردی تھی ہی نہیں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک بار پھر ان سے کہا، تائی بس کچھ دن کے لیے، جب تک دادی ٹھیک نہیں ہو جاتی، ہم کہیں اور چلے جائیں گے، ہم آپ کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے، بس ابھی ہمیں تھوڑا سا سہارا دے دیں۔ مگر تائی کے رویے میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی، بلکہ اس بار وہ اور زیادہ سخت ہو گئیں۔ انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کہا، ہم کسی کے بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہمیں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں۔ جاوید کی نوکری کا کوئی ٹھکانہ نہیں، فروا کی شادی کا سوچ رہے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے گھر لے آئیں؟ دادی کو رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو تمہیں بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، اپنا گھر سنبھالو، اپنے مسئلے خود حل کرو۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر کی آخری امید بھی ختم کر دی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تایا کا گھر میرا بھی گھر ہوگا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ میں دروازے کے سامنے کھڑی رہی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں کچھ بول نہیں سکی۔ تائی نے دروازہ زور سے بند کر دیا، جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہ ہوں، جیسے میں ان کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ اس رات میں پہلی بار حقیقت سے پوری طرح آشنا ہوئی۔ مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں یتیم ہونا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے، کہ جب سر پر والدین کا سایہ نہ رہے تو اپنوں کے چہرے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ میں رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ دادی کی کمزور سانسیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ اگلے دن میں نے کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، میں تو ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی، مگر مجھے ہمت کرنی تھی۔ گھر میں نہ کوئی روزگار تھا، نہ کوئی سہارا، اور دادی کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں نے قدم نہ بڑھایا تو کل ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، خود کو سنبھالا، اور اپنے دل کو مضبوط کر کے کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ شہر کی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے میں ان جگہوں کی طرف بڑھنے لگی جہاں امیر لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ شاید مجھے جھاڑو برتن یا صفائی کے لیے کوئی کام مل جائے۔ امیر گھروں میں اکثر نوکرانیوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور مجھے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھے کام پر رکھ لے گا، مگر ساتھ ہی دل میں ایک خوف بھی تھا، ایک انجانا سا ڈر کہ اگر کسی نے مجھے جھڑک دیا، دھتکار دیا یا میرا مذاق بنا دیا تو میں کیا کروں گی۔ مگر میرے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں اپنی دنیا سے باہر نکل رہی تھی، جب میں نے خود کو یوں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے قدم تیز تھے، مگر دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، بڑے بڑے محل نما گھر، لمبی گاڑیاں، مہنگے کپڑوں میں ملبوس لوگ، سب کچھ میرے لیے کسی اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہا تھا، ایک ایسی دنیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ان لوگوں کو میری مدد کی ضرورت ہی نہ ہو، شاید انہیں ایک یتیم لڑکی کی پریشانیاں سننے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، مگر پھر بھی میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ کوشش کرنا میرا حق ہے، کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، مگر وقت نے مجھے میری عمر سے کئی سال بڑا بنا دیا تھا۔ میرا کشادہ چہرہ، سفید رنگت، خوبصورت نین نقش اکثر لوگوں کی توجہ کھینچ لیتے تھے، مگر اب میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو صرف ایک تھکی ہوئی، مجبور اور بے سہارا لڑکی نظر آتی تھی۔ وقت نے میرے اندر کی معصومیت چھین لی تھی، میرے خواب بکھر چکے تھے، اور بچپن کی خوشیاں کہیں کھو گئی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک عام نوکرانی نہیں لگتی، لوگ مجھے دیکھ کر سوال ضرور کریں گے، مگر مجھے ان سوالوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب میں بنگلوں کی جانب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ تمام دروازے بند تھے۔ یہ بڑی بڑی کوٹھیاں، عالی شان دروازے اور قیمتی گاڑیاں مجھے کسی اور ہی دنیا کی چیزیں لگ رہی تھیں۔ ہر دروازے کے باہر مہنگے پودے سجے ہوئے تھے، دیواروں پر قیمتی سجاوٹ تھی، مگر ان سب چیزوں کے باوجود میرے لیے ان گھروں کے دروازے بند تھے۔ میں جانتی تھی کہ غربت اور امیری کے درمیان دروازے ہمیشہ بند ہی رہتے ہیں، مگر میں پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھتی گئی۔ پھر اچانک میری نظر ایک کھلے دروازے پر پڑی۔ یہ ایک بڑا سا سفید رنگ کا بنگلہ تھا جس کے آہنی دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، جیسے کوئی مجھے اندر بلانے کے لیے تیار ہو۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، باقی سب بنگلوں کے دروازے بند تھے، صرف یہی ایک دروازہ کھلا تھا۔ یہ قسمت تھی یا کوئی اور اشارہ، میں نہیں جانتی تھی، مگر میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ میں نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا۔ صحن بہت بڑا تھا، چاروں طرف ہریالی تھی، اور درمیان میں ایک فوارہ دکھ رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ڈر محسوس ہوا، کہیں مجھے یہاں سے نکال نہ دیا جائے،
کہیں کوئی مالک آ کر غصے میں چلائے نہ، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور آہستہ سے قدم بڑھا دیا، جیسے کوئی نادان پرندہ اپنے گھونسلے سے باہر نکل کر پہلی بار پرواز کی کوشش کر رہا ہو۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، مجھے ایک احساس ہوا کہ شاید یہ جگہ میری تقدیر بدلنے والی ہے، مگر کیسے، میں خود نہیں جانتی تھی۔ گھر کے اندر ایک ویرانی چھائی تھی، جیسے یہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ دیواروں پر پرانی دراڑیں پڑ چکی تھیں، رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، اور چھت کے کناروں پر مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ مکان صدیوں سے بے آباد ہو، مگر پھر بھی کسی اندیکھی موجودگی کا احساس مجھے بے چین کر رہا تھا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی میری چپل خشک پتوں پر پڑی، جو دیرینہ خاموشی کو توڑ کر ایک پراسرار سرسراہٹ پیدا کرنے لگے۔ میں نے قدم آہستہ کر دیے، دل میں ایک انجانا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے صحن میں کھڑے ہو کر پکارا، یہاں کوئی ہے؟ میری آواز سنسان دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی، جیسے کسی ویران کھنڈر میں کوئی آواز گونجتی ہو۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں اس بنگلے میں تنہا نہیں ہوں، کوئی تھا، کوئی میری موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، مگر یہ کون تھا؟ کوئی انسان یا کچھ اور؟ میں نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھنے لگی۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک پرانا فوارہ تھا، جو شاید کبھی پانی سے لبریز رہا ہوگا، مگر اب اس کے کناروں پر کائی جم چکی تھی اور پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ تھا۔ میرا تجسس مجھے بے چین کر رہا تھا کہ میں یہاں کا جائزہ لوں۔ میرے قدم ہال کی طرف بڑھے، جہاں جگہ جگہ مٹی پھیلی ہوئی تھی، جیسے سالوں سے کسی نے یہاں صفائی نہ کی ہو۔ ہوا میں بوسیدہ لکڑی اور بند کمروں کی سیلی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں وقت رک چکا ہو، جیسے یہاں سب کچھ ویسا ہی چھوڑ دیا گیا ہو جیسے کوئی تھا جو یہاں رہتا تھا، مگر خود کو دنیا کی نظروں سے چھپائے رکھتا تھا۔ میری حیرت اس وقت خوف میں بدل گئی جب میں نے کمرے کے ایک کونے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھیں۔ کھانے کے تازہ برتن ایک ٹوٹی پھوٹی میز پر رکھے تھے، جیسے کسی نے ابھی ابھی باہر سے کھانا منگوایا ہو۔ برتنوں میں کھانے کے آثار باقی تھے۔ چمچ پر چکن کا ایک ٹکڑا چپکا ہوا تھا اور پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا تھا۔ مجھے سانس لینا بھاری لگنے لگا۔ اگر یہ گھر صدیوں سے ویران تھا تو یہ کھانے کے تازہ برتن یہاں کیسے آئے؟ یا پھر میں کسی ایسی مخلوق کی موجودگی میں کھڑی تھی جو نظروں سے اوجھل رہتی تھی؟ میں نے قدم پیچھے ہٹانے کا سوچا، مگر میرے پیروں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسا لگا جیسے زمین نے مجھے جکڑ لیا ہو، جیسے کسی نادیدہ قوت نے مجھے روک لیا ہو۔ میرا گلا خشک ہونے لگا، ہاتھ پیر سن ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر ہمت کر کے پکارا، یہاں کوئی ہے؟ اگر ہے تو سامنے آؤ۔ میری آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی، مگر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو، کوئی جو خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑنے کی ہمت کی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس ہلکی سی ہوا کا جھونکا تھا جو مجھے اپنے گرد لپٹتا محسوس ہوا۔ کیا میں کسی اندیکھے سائے کے ساتھ تھی، یا پھر یہ سب محض میرا وہم تھا؟ میں نے جلدی سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہال کے ایک کونے میں ایک بڑا سا پرانا آئینہ پڑا تھا، جس کی سطح دھندلی ہو چکی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا اور میری روح تک کانپ گئی۔ آئینے میں ایک سایہ تھا، مگر میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ رو رہا ہو۔ یہ آواز انتہائی مدھم تھی، مگر ویران مکان کی سناٹے بھری فضا میں بہت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ میں چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑی رہی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ کیا واقعی یہاں کوئی انسان رہتا تھا، یا میں کسی ایسی چیز کا سامنا کرنے والی تھی جسے عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں؟ میرے قدم بے اختیار آواز کی سمت بڑھنے لگے۔ وہ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی، جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے دانستہ طور پر اسے پوری طرح بند نہ کیا ہو۔ میں نے ہلکے ہاتھ سے دروازے کو دھکیلا، اور جیسے ہی وہ چرچراہٹ کے ساتھ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ سامنے پلنگ پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، 40-45 سال کی وہ عورت جس کے بالوں میں وقت سے پہلے سفیدی اتر آئی تھی، زرد چہرہ اور بے حد کمزور نکوش، جیسے سالوں سے کسی قید میں ہو یا کسی بڑے صدمے کا شکار رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور وہ کسی خوابیدہ کیفیت میں ٹکٹکی باندھے چھت کو تک رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، اس نے مدھم سی آواز میں پکارا، آؤ بیٹی، اندر آ جاؤ۔ اس نے ہلکی سی کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، اور میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو،
کوئی ایسا جس سے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ میں بے ساختہ بوکھلا گئی، دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ آپ اس ویران گھر میں اکیلی کیوں پڑی ہیں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ عورت کے لب ہلکے سے کانپے، اس کی آنکھوں میں گہرا خوف ابھرا، جیسے میرے سوال نے کسی پرانے زخم کو کریت دیا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا شوہر بھی رہتا ہے۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، یہاں تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ میں نے نظریں گھمائی مگر کمرے میں اس عورت کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے اچانک مجھ سے پوچھا، جیسے میرے وجود پر شک کر رہی ہو۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، مجھے کام کی تلاش تھی، دروازہ کھلا ملا تو میں اندر آ گئی، شاید کوئی ملازمت مل جائے۔ عورت نے میری طرف دیکھا، پھر اپنے بستر پر لڑکھڑا کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بہت کمزور تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے میں اس کے لیے کوئی مسیحا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ساتھ رہو، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں کام پر رکھوں گی، جتنی دولت چاہیے میں تمہیں دوں گی، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ یہ سن کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ ایسی التجا، ایسی بے بسی، وہ کیوں چاہتی تھی کہ میں یہاں رکوں؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ ویرانی تھی، جیسے وہ برسوں سے تنہائی کے اندھیروں میں گھری ہوئی ہو۔ مگر آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بس تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، اس نے تقریباً چیخ کر کہا، جیسے اسے یہ ڈر ہو کہ میں اگلے لمحے بھاگ جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے آنسو تھے جیسے صدیوں کی بے بسی ان قطروں میں سمٹ آئی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ عورت کون تھی؟ اس کا شوہر کہاں تھا؟ کیا واقعی وہ یہاں تھا یا یہ سب کوئی فریب تھا؟ ابھی میں کوئی جواب دینے کے لیے الفاظ جوڑ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے میں بھاری قدموں کی گونج سنائی دی۔ یہ قدم کسی عام انسان کے نہیں لگ رہے تھے، بھاری، جاندار اور انتہائی دبنگ، جیسے کوئی بہت وزنی شخص زمین پر پورا زور ڈال کر چل رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ گئی۔ میں نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور جیسے ہی میری نظر وہاں پڑی میں ایک دم ساکت ہو گئی۔ ایک لمبے چوڑے وجود کا مالک شخص دروازے میں کھڑا تھا، مگر جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ تھی اس کی سرخ انگارہ آنکھیں، جو مکمل طور پر دہکتی چنگاریوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھا، اس کا چہرہ سخت اور سختی سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر گئی، اس نے ایک زوردار دھاڑ ماری۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کرنے آئی ہو لڑکی؟ مجھے لگا جیسے میری سانسیں رک گئیں، میں ہکلا گئی۔ الفاظ میرے لبوں سے نکلنے کے بجائے میرے گلے میں اٹک گئے، میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میں جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر اتنے لمبے چوڑے آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میری ہمت جواب دینے لگی۔ تبھی وہی بیمار عورت اچانک بلک بلک کر بول اٹھی، جیسے میری جان کی وکالت کر رہی ہو۔ نہیں، یہ بے قصور ہے، یہ معصوم ہے، اسے کچھ مت کہو۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں التجا بھری تھی۔ وہ آدمی جھٹکے سے اس عورت کی طرف مڑا، جیسے اس کی بات سن کر بھی غصہ ختم نہ ہوا ہو۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم نے بلایا تھا اسے؟ اس کی زوردار گرجدار آواز کمرے میں گونجی اور میں نے دیکھا کہ اس کے بولنے سے ہوا میں ایک لرزش سی پیدا ہو گئی۔ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، یہ صرف کام کی تلاش میں آئی تھی، دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گئی۔ خدا کے لیے اسے میری دیکھ بھال کے لیے ملازمت پر رکھ لیں۔ یہ بیچاری معصوم ہے، اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہے، اسے کچھ مت کہو۔ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ یہ کس قسم کا گھر تھا؟ یہ کیسا شخص تھا جو میری موجودگی سے اس قدر ناراض لگ رہا تھا؟ وہ عورت ہچکچاتے ہوئے مزید بولی، دیکھیں میں بہت کمزور ہوں، مجھے کسی انسان کی ضرورت ہے جو میرا خیال رکھ سکے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ آپ کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے گی، نہ ہی یہ گھر میں کسی چیز کو ہاتھ لگائے گی، بس اسے ایک نوکرانی سمجھ کر رکھ لیں۔ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی اسے کچھ جاننے کی خواہش ہوگی۔ وہ آدمی خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ مجھے جانچ رہا ہو، پرکھ رہا ہو کہ میں کس حد تک محفوظ یا خطرناک ثابت ہو سکتی ہوں۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی خاموشی سے مجھے گھورتا رہا، جیسے میرے اندر تک جھانک رہا ہو، اور پھر اپنی سرخ انگارہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، ٹھیک ہے۔ میری سانسیں تھوڑی بحال ہوئیں، مگر اس کے اگلے الفاظ نے ایک بار پھر میری روح کو جھنجھوڑ دیا، لیکن کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔
یہ سن کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ گھر، یہ عورت، یہ آدمی، یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا۔ یہاں کچھ ایسا تھا جو میرے علم سے باہر تھا، کوئی ایسا راز جو مجھے ابھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی بہت بڑے جال میں پھنسنے والی تھی۔ وہ عورت مجھ سے نہایت شفقت سے پیش آ رہی تھی اور میں اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں افسردہ ہو گئی۔ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالت اور اس کے کمرے کی حالت دونوں ہی بڑی افسوسناک تھیں۔ اس کا چہرہ بے حد مزمرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک خاموش درد چھپا تھا۔ میں نے خود کو اس کے حال میں گم محسوس کیا، جیسے وہ عورت صرف جسمانی طور پر بیمار نہ ہو بلکہ اس کی روح بھی کہیں ٹوٹ چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بیزاری سے مسکرائی، جیسے کوئی پرانی یاد اس کے ذہن میں آ گئی ہو، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی شگفتگی نہیں تھی، صرف ایک تھکن اور تنہائی کا احساس تھا۔ گھر میں 6 کمرے تھے اور ہر کمرہ ایسے بند تھا جیسے کسی نے ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہو۔ ہر دروازے پر تالا لگا تھا اور کہیں بھی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف ایک کمرہ کھلا تھا اور وہ بھی یہ جس میں یہ عورت رہتی تھی، اور اس میں ایک پلنگ اور ایک بیکار سی میز موجود تھے، جس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر دھول کی تہ جمی ہوئی تھی اور فرش پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہ گھر برسوں سے بے آباد ہو۔ میں نے جھک کر پلنگ کے نیچے جھانکنے کی کوشش کی مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا سوائے مٹی اور مکڑیوں کے جالوں کے۔ وہ عورت جو بستر پر لیٹی تھی مجھ سے نہایت نرم لہجے میں بولی، بیٹا تم گھر کی صفائی کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں سب خود ہی کرنا ہوگا۔ ان لفظوں میں کتنی ہی محبت یا درد کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی آواز میں کوئی طاقت نہیں تھی، بس ایک تھکن اور رنج کا سایہ تھا۔ میں نے اس کے کہے کے مطابق کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں کمرے کی صفائی کرنے لگی، میں نے محسوس کیا کہ یہاں جیسے وقت رکا ہوا ہے، جیسے یہ گھر کبھی زندگی سے بھرپور رہا ہوگا مگر اب یہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ ہو چکا تھا۔ 4 گھنٹوں تک مسلسل محنت کے بعد میں نے اس گھر کو رہنے کے قابل بنا دیا تھا۔ دھول اور مٹی صاف کرنے کے بعد میں نے کمرے کی چھت کو بھی صاف کیا تاکہ روشنی کے لیے جگہ بنے۔ اس کی ساری چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں اور میں نے ان سب کو ایسے ترتیب دیا جیسے میں خود کو اس گھر کا حصہ سمجھ رہی ہوں۔ تھکن سے میرا جسم بوجھل ہو چکا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا۔ میں نے کھڑکیاں کھول کر تازہ ہوا اندر آنے دی اور جب اس کمرے کی دھندلی سی فضا میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو مجھے لگا جیسے میں نے کسی ٹوٹے ہوئے گھونسلے کو پھر سے آباد کیا ہو۔ اب میں باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، جہاں جگہ جگہ کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ برتنوں کا ایک انبار تھا اور چولہے پر ایک بھی صفائی کا اثر نہیں تھا۔ باورچی خانہ اتنا گندا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ جگہ کبھی کسی کے لیے محبت سے کھانا پکانے کا مقام نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید یہ بھی اتنی ہی تنہائی اور غم کی گواہ تھی جتنی وہ عورت۔ میں نے ہمت کر کے اس کچن کو صاف کرنا شروع کر دیا اور جیسے ہی میں نے برتن دھوئے اور انہیں ترتیب سے رکھا، مجھے محسوس ہوا جیسے اس گھر میں زندگی کا کچھ حصہ واپس آ رہا ہو۔ پانی اور گیس دونوں ٹھیک سے آ رہے تھے اور میں نے چولہے کو صاف کر کے اسے جلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی چولہا جلایا مجھے احساس ہوا کہ اس چھوٹی سی کامیابی نے مجھے کتنا سکون دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے باورچی خانے میں باقی تمام کوڑے کرکٹ کو صاف کیا اور ہر چیز کو ترتیب سے رکھا۔ یہ سب کرنے کے بعد جب میں نے کھڑکیاں کھول کر باورچی خانے میں تازہ ہوا آنے کا رسپیکٹ دیا تو میری آنکھوں میں ایک خوشی کی جھلک آئی۔ اب میں بار بار اس عورت کے بارے میں سوچنے لگی اور ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ عورت اتنی بے آسرا کیوں تھی؟ اس کی حالت ایسی کیوں تھی؟ اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا خیال رکھے یا اس کی مدد کرے؟ یہ سوال میرے دماغ میں گونج رہا تھا اور میں بے اختیار سوچنے لگی کہ اس عورت کا کون سا راز تھا جسے وہ چھپانا چاہتی تھی۔ میں اس کی کہانی جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خاموشی رہتی تھی۔ بس جب بھی وہ مجھ سے بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں ایک سیاہ گمبھیر راز چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ عورت مجھ سے شفقت سے بات کرتی تھی، لیکن کیا اس کے اندر کوئی اور راز تھا جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی تھی؟ کیا وہ واقعی اتنی بے آسرا تھی کہ کوئی اس کا خیال نہ رکھے، یا پھر یہاں کچھ اور تھا؟ ان سوالوں نے میری طبیعت کو بے چین کر دیا اور میں محسوس کر رہی تھی کہ جیسے میں ایک گہری کھائی میں قدم رکھ چکی ہوں جس کا آخر کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ 2 مہینے میری زندگی کے سب سے کٹھن اور بے یقینی سے بھرے دن تھے۔ دادی کی موت نے میرے اندر ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے شاید ہی کوئی بھر سکتا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے کام کر رہی تھی وہی مقصد ختم ہو چکا تھا۔ میری دادی ہی تو میری دنیا تھی۔ میں جو بھی کر رہی تھی صرف اسی کے لیے تو تھا، لیکن اب وہ مجھے بے یارو مددگار چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کا آخری دیدار نہ کر سکی۔
کیونکہ یہاں سے جانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میری مزدوری، میری محنت، سب کچھ بیکار ہو گیا تھا۔ میں کتنی ہی راتیں چپ کے روتی رہی، لیکن میرے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ اس عورت پر لگا دی تھی جو اس ویران گھر میں بستر پر پڑی رہتی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی، جیسے اس کا وجود میرے لیے دادی کی یاد کا بدل بن گیا تھا۔ میں اس کے لیے روز دلیا اور کھچڑی بناتی اور آہستہ آہستہ اسے کھلاتی، کیونکہ وہ خود کھانے سے قاصر تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی اور باہر کے کھانے کھا کھا کر بیمار ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر وقت پر کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز لا دیتا تھا، مگر وہ بس چند نوالے کھا کر ہاتھ کھینچ لیتی تھی، جیسے زندگی کی طرف لوٹنے کی کوئی خواہش ہی نہ ہو۔ میں اکثر اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر سوچتی کہ کیا اس کی بیماری کی وجہ واقعی غذا کی کمی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ چھپی ہوئی تھی۔ مگر سب سے زیادہ مجھے اس آدمی کے رویے نے الجھا رکھا تھا۔ وہ بے چین رہتا، اکثر اوقات غصے میں بھرا ہوا دکھائی دیتا تھا، جیسے کسی اندرونی کشمکش کا شکار ہو۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس کے غصے کی وجہ کیا تھی۔ کیا وہ اپنی بیوی کی بیماری سے بیزار تھا، یا پھر اس گھر میں کوئی اور ایسا راز تھا جس کی آگ میں وہ جل رہا تھا؟ میں چاہتی تھی کہ اس سب کو سمجھ سکوں، مگر ابھی وقت لگنا تھا۔ دادی کے انتقال کے بعد میں نے خود کو مکمل طور پر اس عورت کی خدمت میں لگا دیا تھا۔ اب میں نے رات دن اسی کے ساتھ گزارنا شروع کر دیے تھے، گویا یہ گھر ہی میری آخری پناہ گاہ بن گیا ہو۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، شاید اس کی کمزوری اسے زیادہ بولنے نہیں دیتی تھی، یا شاید وہ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے اس گھر میں ایک بار پھر زندگی پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میں نے ویران دیواروں کو نیا رنگ دینے کے لیے جگہ جگہ گملے رکھے، ان میں سبز پودے لگائے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ گھر کسی قبرستان کا منظر پیش نہ کرے، بلکہ ایک جیتا جاگتا مقام بن جائے، جہاں ہوا میں تازگی ہو، جہاں روشنی ہو، جہاں کوئی امید نظر آئے۔ میں نے صحن کو دھو کر اس میں پانی چھڑکا اور وہاں بیٹھنے کے لیے ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھ دی۔ گھر کی صفائی کی، تمام چیزوں کو ترتیب سے رکھا اور باورچی خانے کو اس حد تک چمکا دیا کہ اب وہ واقعی کھانا پکانے کی جگہ لگنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس آدمی کا رویہ بھی قدرے بدلنے لگا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا شدید غصے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ میری محنت کو دیکھ کر شاید مطمئن تھا کہ میں اس کی بیوی کا اتنی اچھی طرح خیال رکھ رہی ہوں۔ وہ ہر مہینے وقت پر میری تنخواہ دے دیتا تھا، جو میری حیثیت سے کئی گنا زیادہ تھی، مگر اب مجھے ان پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے 2 وقت کا کھانا، کپڑے اور ایک چھت مل رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس عورت کی خدمت کر کے مجھے ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ میں اسی عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سسکیاں اتنی دکھ بھری تھیں کہ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور پہلے اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی۔ پھر یہ رونے کی آواز کس کی تھی؟ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہال میں آئی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ گھر ویسے ہی خاموش اور ویران پڑا تھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے کوئی اپنے زخموں پر رو رہا ہو، جیسے کوئی کسی گہرے دکھ میں ڈوبا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ مجھے اکثر حیرت ہوتی تھی کہ وہ کہاں رہتا تھا، وہ یہاں کیوں نہیں سوتا تھا۔ دن میں وہ آتا، ایک مخصوص کمرے کا دروازہ کھولتا، پھر اندر سے کنڈی لگا کر کچھ وقت وہاں گزارتا اور چلا جاتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کمرہ کس کا تھا یا اس میں کیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اب جو رونے کی آواز آ رہی تھی وہ بھی اسی آخری کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، دل خوف سے کانپ رہا تھا، مگر تجسس بھی اپنی انتہا پر تھا۔ میں دروازے کے قریب پہنچی اور کان لگا کر سننے لگی۔ یہ کسی مرد کے رونے کی آواز تھی، ایک ایسی آواز جو دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنی بے بسی پر ماتم کر رہا ہو، جیسے کوئی کسی ناقابل برداشت غم میں مبتلا ہو۔ میری ہمت جواب دینے لگی، مگر میں رک نہ سکی۔ میں نے آہستہ سے دروازے کی جھری سے اندر جھانکا اور جو منظر دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہاں فرش پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، گھٹنوں میں منہ دیے زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے کندھے بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کی آہیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں حیران رہ گئی، یہ کون تھا؟ کیا یہ یہاں ہمیشہ سے تھا، یا پھر وہ آدمی جو روز یہاں آتا تھا اسی سے ملنے آتا تھا؟ کیا یہ آدمی اسی عورت کا بیٹا تھا؟ اگر ہاں تو اسے سب سے چھپا کر کیوں رکھا گیا تھا؟ کیا اس گھر میں کوئی ایسا راز تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا؟
میں نے اپنی سانس روکی اور غور سے دیکھا۔ نوجوان کے لباس پر گرد جمی ہوئی تھی، جیسے وہ مہینوں سے باہر کی دنیا سے کٹا ہوا ہو۔ اس کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان تھے، جیسے وہ کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو۔ یہ منظر میرے ذہن میں ہزاروں سوالوں کو جنم دے رہا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں مجھے بتایا نہیں گیا؟ کیا یہ وہی راز تھا جسے اس گھر میں قید رکھا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو آخر کیوں؟ اس نوجوان کی سسکیاں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے چاہا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی حقیقت جانوں، مگر پھر میرے قدم رک گئے۔ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ مجھے اس گھر کے اندھیرے میں ایک ایسا سایہ نظر آ رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ بس ایک معمولی قصہ نہیں تھا، بلکہ کسی بہت بڑے راز کی پہلی جھلک تھی۔ اگلے دن میں نے اس عورت سے کہا، میں نے اس گھر میں کچھ ایسا دیکھا ہے جس کے بعد میرا یہاں رہنا ناممکن ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے میرے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی سانس رکنے لگی، جیسے وہ پہلے سے کسی انکہی حقیقت کے بھاری بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کا سایہ دیکھا، لیکن وہ جلدی سے خود کو سنبھال کر بولی، کیا دیکھا ہے تم نے؟ میں نے تھوڑا گہرا سانس لیا، الفاظ چباتے ہوئے کہا، میں نے ایک نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا ہے جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ تنہائی میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، اور اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں جیسے وہ صدیوں سے کسی قید میں ہو۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ عورت میری بات سن کر مزید خاموش ہو گئی، جیسے میرے الفاظ نے اس کے اندر کسی پرانے زخم کو دوبارہ ہرا کر دیا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ بہت آہستہ، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ڈرو مت، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ورنہ میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرے قدم رک گئے۔ میں اسے دیکھتی رہی، اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں۔ وہ عورت کئی سالوں کی مریض لگتی تھی، جیسے زندگی نے اسے صرف تکلیفوں میں مبتلا رکھا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہاں رکوں تو پھر مجھے وہ راز بتاؤ جو تم نے مجھ سے چھپا رکھا ہے۔ اس نے لمبی سانس لی، پھر بہت آہستہ، جیسے کسی گہری نیند سے جاگ رہی ہو، بولنے لگی، یہ بہت پرانی کہانی ہے، آج سے کئی سال پہلے کی، جب ہم اس گھر میں آ کر بسے تھے۔ میرے 6 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا محض 6 ماہ کا تھا۔ ہمارا خاندان خوشحال تھا، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، میرے شوہر کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا، مگر ایک مسئلہ تھا۔ میرے شوہر کو جنات قید کرنے کا جنون تھا۔ وہ دن میں عام انسانوں کی طرح کاروبار کرتا، مگر رات ہوتے ہی قبرستان اور سنسان ویران جگہوں پر جا کر عجیب و غریب عملیات کرتا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر بولنا جاری رکھا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا، لاکھ بار کہا کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑے۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہمارے بچے خوش تھے، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند میں سو رہا تھا، میرے شوہر نے ایک ایسا عمل کرنے کی ٹھانی جو بہت خطرناک تھا۔ وہ جنات کے ایک بہت بڑے قبیلے کو قید کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ جنات تھے جو صدیوں سے آزاد زندگی گزار رہے تھے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انہیں اپنا غلام بنا سکے، مگر میرے شوہر نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ایک ایسا عمل کیا جس نے نہ صرف ہمارے گھر کو تباہ کر دیا بلکہ ہماری ساری خوشیوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ عورت روحانسی ہو گئی، اس کی آواز بھرا گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اس رات جنات کی ایک بڑی محفل لگی تھی۔ ان کے قبیلے کے لیے خوشیوں کا موقع تھا، ان کے اکلوتے ولی عہد کی شادی تھی۔ پورا قبیلہ مسرور تھا، خوشیاں منا رہا تھا، مگر میرے شوہر نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے ایسا جادوئی دائرہ بنایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکل نہ سکے، وہیں قید ہو گئے، اور اس نے خاص طور پر اس جنزادے کو قابو میں لے لیا جو ان کا ولی عہد تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے سانس روک لی اور مزید سننے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، جنزادہ جو شادی کے لباس میں تھا، اپنی ہونے والی دلہن کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی خوشیوں کو یوں دن دہاڑے رونت دیا جائے گا۔ میرے شوہر کی چالاکی کامیاب ہو گئی تھی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ جنات کا بدلہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اچانک قبیلے کے دوسرے جنات نے ایک زوردار چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جو ہمارے گھر کی دیواروں کو لرزا گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے آگ کے شعلے آسمان سے زمین پر برسنے لگے ہوں۔ وہ آگ دراصل ایک انتقام تھا،
ایک ایسا انتقام جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دینے والا تھا۔ جنات کی چیخیں ہمارے بچوں کے کانوں میں اتر گئیں اور وہ ایک ایک کر کے تڑپنے لگے۔ میرے 5 بڑے بیٹے فرش پر گر گئے، ان کی روحیں جیسے جسم سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑے مرتے دیکھے۔ میرا چھوٹا بیٹا جو محض 6 ماہ کا تھا وہ بھی تڑپنے لگا اور پھر اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ میں نے چیخ چیخ کر اپنے شوہر سے کہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہم برباد ہو گئے، ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ابھی بھی اس جنزادے کو قید کیے ہوئے کھڑا تھا، جیسے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ وہ عورت اب آنسو بہا رہی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ سب میرے شوہر کی ہوس کا نتیجہ تھا۔ اس نے اپنے جادوئی دائرے میں قید اس جنزادے کو اور زیادہ مضبوط زنجیروں میں باندھ دیا۔ وہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا اور میرے شوہر سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر میرا شوہر بے حس ہو چکا تھا۔ اور تب سے وہ جنزادہ قید ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ خوف کے مارے میری آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب بھی وہ وہیں قید ہے، ہر رات روتا ہے، ہر رات تڑپتا ہے، اور میں اپنے مرے ہوئے بیٹوں کی چیخیں سنتی ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرا بدن پتھر ہو گیا ہو، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں اب جان چکی تھی کہ یہ گھر ویران کیوں تھا، اور یہ عورت اتنی بیمار کیوں تھی، اور وہ نوجوان کون تھا جو ہر رات خون کے آنسو روتا تھا۔ مگر ابھی تک ایک سوال میری سوچ میں ہلچل مچائے ہوئے تھا، کیا وہ جنزادہ واقعی بے قصور تھا یا پھر اس کے انتقام کی آگ ابھی باقی تھی؟ رات کا وہ لمحہ جب میں نے کھانے کی تھالی دروازے کے نیچے سے سرکائی، وہ شاید میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ جنزادہ جو برسوں سے قید میں تھا، جس کی آنکھوں سے خون رستا تھا، جس کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر گم ہو جاتی تھیں، وہ آج یوں کھانے پر ٹوٹا جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ میں نے دروازے کی درز سے اسے کھاتے دیکھا۔ وہ روٹی کے نوالے یوں توڑ رہا تھا جیسے کوئی بچہ کسی کھلونے کو دیکھ کر خوشی سے مچل جائے۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، شاید ترس، شاید ہمدردی، شاید کوئی اور جذبہ جس کا میں خود اندازہ نہیں لگا سکی۔ اگلے دن جب میں نے دوبارہ کھانے کی تھالی اس کے قریب کی تو اس نے کھانے سے پہلے میری جانب دیکھا۔ وہ نظریں، وہ گہری نشیلی آنکھیں جن میں برسوں کی ویرانی تھی، جیسے مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرائیں، لیکن پھر بھی محسوس کیا کہ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں اس کے لیے کھانا رکھتے تھی، وہ کھا لیتا، اور میں دروازے کے پیچھے بیٹھ کر اس کی حرکات کو محسوس کرتی۔ رات میں دودھ لے جاتی اور وہ ہر بار خاموشی سے لے لیتا، جیسے میرے اس چھوٹے سے عمل نے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دیا ہو۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے دروازے کے قریب جا کر پوچھا، تم پر یہ ظلم کیوں ہوا؟ پہلے تو وہ خاموش رہا، جیسے کوئی درد زخم بن کر ہونٹوں پر آ گیا ہو۔ پھر اس کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنائی۔ میری شادی ہونے والی تھی، میری دلہن میرے انتظار میں تھی، سب خوش تھے، لیکن اس انسان نے میرے قبیلے پر حملہ کر کے میرے سب خواب چکنا چور کر دیے۔ میری دلہن اب کسی اور کی ہو چکی ہوگی، میرے قبیلے والوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا میرے زخم کبھی پھر بھر سکیں گے؟ وہ زارو قطار رونے لگا اور میں دروازے کے پیچھے خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ پہلے سے بہتر ہونے لگا۔ اس کی سسکیاں کم ہو گئیں اور اس کے لہجے میں نرمی آنے لگی۔ میں اب اکثر دروازے کے پاس جا کر اس سے بات کرتی اور وہ خوشی سے میری آواز سنتا۔ وہ بے قصور تھا اور صرف آزادی چاہتا تھا۔ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اسے آزاد کرنا ہی بہتر ہوگا۔ میں نے اس عورت سے بات کی اور اس نے بھی میری بات مان لی۔ اس رات جب ہم نے دروازہ کھولا تو وہ آہستہ آہستہ باہر نکلا، جیسے کسی قیدی کو یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں سے شکر کے الفاظ نکلے۔ ہم نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تاکہ اس عورت کا شوہر ہم پر شک نہ کرے۔ وہ اب اس ویران گھر کے ایک کونے میں ایک عام انسان کی طرح رہنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر برسوں کی تکلیف کے آثار باقی تھے۔ اس عورت کی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ وہ اب کمزور اور نیم پاگل نہیں رہی تھی، بلکہ اپنے شوہر کے کالے اعمال کو ختم کرنے کے لیے خود کو مضبوط کر چکی تھی۔ جنزادے نے چھت پر جا کر عملیات شروع کر دیے تاکہ وہ اس عورت کے شوہر کو سیدھی راہ پر لا سکے۔ کئی مہینے گزر گئے اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن ان مہینوں میں کچھ اور بھی بدل چکا تھا، کچھ ایسا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ جنزادہ مجھ سے محبت کرنے لگا اور کب میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ ایک دن اس نے مجھے ایک مہندی دی اور کہا، اس سے میرا نام اپنے ہاتھ پر لکھو۔
میں نے جھجک کر مہندی اپنے ہاتھ میں تھامی اور جیسے ہی میں نے اس کا نام لکھا میرے چاروں طرف روشنی پھیل گئی. ہر طرف بارات کا سما ہو گیا، جیسے کوئی جادوئی خواب حقیقت بن گیا ہو. میں نے اپنے لباس کی طرف دیکھا، وہ ایک دلہن کے لباس میں تبدیل ہو چکا تھا اور میں حیرت سے سانس لینا بھی بھول گئی تھی. میں تخت پر بٹھائی گئی اور وہ میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. وہی جنزادہ جو کبھی قیدی تھا آج میرا شریک حیات بننے جا رہا تھا. میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر سوچا، لیکن پھر دل نے کہہ دیا کہ میں اس سے محبت کر چکی ہوں. وہ میرے قریب آیا اور کہا، اب تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی، لیکن اس بار کوئی ہماری خوشیوں کو برباد نہیں کر سکے گا. اور میں نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی. وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا. جو کبھی قیدی تھا وہ اب آزاد تھا، اور جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا وہ اب قید میں تھا. اس عورت کا شوہر جس نے اپنی ہوس اور غرور میں نہ جانے کتنے جنات اور انسانوں کی زندگیاں برباد کی تھیں، اب قید ہو چکا تھا. وہ چیختا، چلاتا، گڑ گڑاتا، لیکن اب اس کی کوئی نہیں سنتا تھا. جنات کی دنیا میں اس کے بھیانک اعمال کی سزا اسے مل چکی تھی، اور اب وہ ایک ایسی حالت میں تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی. میں اور میرا شوہر جو کبھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اب ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے. ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، اور اس باب میں ایک اور کردار بھی تھا. وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں بے شمار صدمے جھیلے تھے، جس کے بیٹے اس کے سامنے قتل کر دیے گئے تھے، جو برسوں تک ایک نیم پاگل عورت کی طرح زندگی گزارتی رہی تھی. ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا ہے. ہم نے اس عورت کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی. میں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی، اس کی اداسی کو کم کرنے کے لیے اسے پرانی یادیں تازہ کرنے دیتی، لیکن خوشگوار پہلوؤں کے ساتھ. میرا شوہر جو اب میری محبت میں مکمل طور پر ڈھل چکا تھا، اس کے لیے خوشیاں تلاش کرتا. وہ جنات کی دنیا سے ایسے پھول لے کر آتا جو انسانی دنیا میں نایاب تھے، جن کی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر دیتی تھی. وہ ایسے رنگین پرندے لے کر آتا جو عورت کے ہاتھوں پر بیٹھ کر گیت گاتے. وقت کے ساتھ ساتھ اس عورت کی ویران آنکھوں میں روشنی واپس آنے لگی. وہ اب پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ باتیں کرتی تھی، ہنستی تھی، اور کبھی کبھار تو ہمیں کہانیاں بھی سناتی تھی، اپنے بچپن کی، اپنی ماں کے زمانے کی، ان دنوں کی جب وہ خود بھی ایک خوبصورت چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی. میں نے اس کے لیے نئے کپڑے بنوائے، اور پہلی بار میں نے اسے سرخ رنگ کے جوڑے میں دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے بلکہ خوشی کے تھے. وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہ وہی عورت ہے جو کبھی صرف ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی رہتی تھی. یہ سب خواب لگتا ہے، اس نے ایک دن کہا جب میں نے اسے رات کے کھانے کے لیے دسترخوان پر بلایا. نہیں، یہ حقیقت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. میرا شوہر بھی وہیں موجود تھا. اس نے شفقت سے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا، اب کوئی تم سے تمہاری خوشیاں نہیں چھین سکتا. ہم تینوں ایک خاندان کی طرح رہنے لگے. وہ عورت جس کی زندگی ویرانی کا دوسرا نام تھی، اب خوشی محسوس کرنے لگی تھی. میں اور میرا شوہر اسے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتے تھے. وقت گزرنے لگا، لیکن اب یہ وقت غم کے سائے میں نہیں بلکہ خوشیوں کے رنگ میں لپٹا ہوا تھا. اور یوں جو کہانی درد سے شروع ہوئی تھی، وہ محبت، قربانی اور نئی شروعات کی خوبصورت کہانی بن گئی. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.